امثال 30واں باب۔ یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے عتیل، ہاں عتیل اور اوکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی، اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے، اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خداوند کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں، خداوند کون ہے؟ یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگانا، نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ، کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیاں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاتال اور بانجھ کا رحم، اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے، اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا: عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کچھ برائی نہیں کی۔ 3 چیزوں سے زمین لرزاں ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی: غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامعقول عورت سے
جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں، لیکن بہت دانا ہیں۔ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں، تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں۔ اور صافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں، تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں۔ اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں، تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں۔ اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے، اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوشنما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے، اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے، یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے، تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے، اور ناک مروڑنے سے لہو۔ اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ امثال 31واں باب۔ لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں، اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے، اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے، اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے، اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے، اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے، اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے، اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے، اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔
وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارن بالا پوش بناتی ہے۔ اس کی پوشاک مہین، کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں، اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو، اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔